حدیث پاک کی 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، وہ امام بخاری شروع کر رہے ہیں۔ حدثنا حدیث، استاد سنائے اور شاگرد سنے۔ کس استاد سے لائے ہیں؟ حمیدی۔ حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر القریشی المکی، یہ قوم قریش سے بھی ہیں، مکہ مکرمہ سے بھی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر ان کا نام ہے، حمیدی ان کا لقب ہے، مسند حمیدی کے یہ صاحب مؤلف ہیں۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، المتوفی 219 ہجری، 219 میں ان کی وفات ہے، یعنی امام بخاری نے جو پہلی حدیث لکھی تھی اس کے 2 سال بعد یہ وفات پا گئے۔ پڑھ تو پہلے لیا تھا، لکھتے بعد میں تھے۔ تو امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں۔ اس پر کئی نکتے ہیں کہ پہلا راوی امام بخاری حمیدی کیوں لائے، اس کی کئی وجہ۔ ایک وجہ حمد ہے کہ حمیدی کے نام میں حمد پایا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، شروع میں بھی حمد ہو، بعد کے آخر میں بھی حمد ہو۔ تو امام بخاری نے پہلا راوی حمیدی لایا جس میں حمد ہے، اور آخری راوی شروع کرتے ہوئے بخاری کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشقاء، آخری راوی احمد لائے ہیں، ادھر بھی حمد ہے ادھر بھی حمد ہے، تو قرآن پہ عمل فرمائے۔ ایک وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ کیا ہے کہ یہ مکی ہے، اور جو آخری راوی ہیں صحیح بخاری کے حضرت ابو ہریرہ وہ مدنی ہیں۔ امام بخاری نے ترجمۃ الباب کو ثابت کیا، جو اوپر چیپٹر ہیڈنگ دی ہے کہ وحی اللہ کی طرف سے حضور پر کیسے شروع ہوئی، تو بتانے کے لیے کہ شروع مکہ سے ہوئی، ختم مدینہ پہ ہوئی۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کیسے شروع ہوئی، اس پر امام بخاری نے حمیدی راوی تو لائے ہیں۔ وحی کیا بتاتی ہے کہ رسول اقدس کے بعد تقدیم کس کو حاصل ہے، امامت کا درجہ کس کا ہے، لیڈرشپ کسے ملے گی، رئیسیت کسے ملے گی، وہ کس قوم سے ہوگا۔ یا تو علمیت، فضل، کمال، درجہ، تقوی، طہارت، للہیت دیکھی جائے گی، اور یا قومیت کی بات آئے تو بعض اوقات قومیت بھی لیڈرشپ میں کوالٹیز میں دیکھی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آپ آگے جا کر پڑھیں گے الائمۃ من قریش، کہ امامت کا درجہ جسے حاصل ہے وہ قوم قریش ہے۔ تو امام بخاری سب سے پہلی حدیث کو بطور امام الحدیث لا رہے تھے، تو پہلا راوی حمیدی لائے ہیں جو القریشی المکی، قریش سے ہیں، تاکہ الائمۃ من قریش والی حدیث پہ بھی عمل ہو جائے کہ اسے تقدیم حاصل ہے۔ اور امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت امام بخاری شروع کر رہے ہیں، اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی عزت اور احترام کا ایک پہلو جھلکتے ہوئے نظر آتا ہے۔ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کی کوئی ٹکر نہیں ہے، میرے اور حضرت نانوتوی جتنا فرق ہے، اس طرح استاذ الاساتذہ اتنا فرق آ جاتا ہے۔ میں اپنی سند کے حساب سے گنتا ہوں، ورنہ ہم امام بخاری کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، میں سند کی ترتیب کے اعتبار دے رہا ہوں، اتنا لمبا فاصلہ ہے۔ یہ حمیدی اس کے گواہ ہیں، امام حمیدی شاگرد ہیں امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی رحمہ اللہ کے، یہ یمنی ہیں، مصنف عبد الرزاق کے صاحب ہیں، اور عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ، امام قاضی ابو یوسف کے، اور امام قاضی ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو امام بخاری نے پڑپوتے شاگرد ابو حنیفہ سے پہلی حدیث شروع کی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور امام ابو حنیفہ سے امام بخاری کی محبت اتنی ہے کہ آخری روایت جو لائے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ، یہ 5 راوی ہیں۔ پہلے 4 راوی احمد بن اشقاب، محمد بن فضیل، عمارة بن القعقاع اور ابو زرعہ۔ ابو زرعہ کا سلام حریم ابن عبداللہ ہے۔ یہ چاروں راوی کون ہیں؟ القواقب الدراری شرح کرمانی میں امام کرمانی نے لکھا ہے کلہم اربعۃ کوفیون، یہ چاروں امام ابو حنیفہ کے شہر کے کوفی محدث ہیں۔ شروع بھی ابو حنیفہ والوں سے کیا ہے، ختم بھی ابو حنیفہ والوں پہ کیا ہے۔ کتاب الحل اور کتاب الاقراء پہ اگر عمدۃ القاری کو دیکھ لیا جائے تو کبھی امام صاحب کی امام بخاری سے ٹکر نہیں سنائے گیا۔ یہ سنائی امام بخاری کی امام حنیفہ سے ٹکر تب جاتی ہے جب اپنوں کو نہیں پڑھا جاتا۔ اپنوں کو پڑھیں گے تو کتاب الحل بھی حل ہو جائے گی، کتاب الاقراء بھی حل ہو جائے گی، اور اسی طرح آپ کو قال بعض الناس بھی حل کر دے گا۔ لیکن پڑھیں آپ اپنے اکابر کو، یہ میں نے اشارہ دیا ہے علماء طلبہ میں وہ یہ سمجھتے ہیں۔